تو 1500 پہ میں نے ایک بات تو یہ بیان کی، ایک اور بیان کر دوں اور اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں۔ دوسرا، جب میں نے تلاش کیا تو میری نظر گئی 15ویں شعبان، اور 15ویں شعبان بھی اہم ہے، اور وہ اس وجہ سے اہم ہے کہ 15ویں شعبان بالکل اسی طرح جس طرح سالانہ آپ کی حکومت کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، تو سالانہ پچھلا کتنا خرچ ہوا، آگے کا بجٹ کتنا ہے، یہ سالانہ تمام حکومتوں میں ہوتا ہے، اور حکومتوں میں ہی نہیں بلکہ کمپنیوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ آپ کے مدرسے میں بھی ہوتا ہے، اس کے بغیر تو کوئی کام چلتا نہیں۔ تو 1515 بھی جو شب ہے شعبان کی، اس کا بھی وہی کام، اس میں اگلے سال کے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ کون بندہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، یہ وہی رات ہے جس میں طے کرتے ہیں۔ کون نئے لوگ دنیا میں آئیں گے، یہی رات ہے جس میں طے کیا جاتا ہے کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے مریں گے، کس کو کتنی روزی دی جائے گی، وہ سارا بجٹ اسی رات میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے حکم دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو، اس رات میں عبادت کرو، روزے رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ رب العزت جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے لائق، اپنی شان کے حساب سے نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں۔ اگلا بجٹ بھی وہ ایسے نہیں بناتا آپ سے مشورے کیے بجائے، بلکہ آپ کو موقع دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے، تو اگر سدھر سکتے ہو تو سدھر جاؤ، اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو تو بدل لو، اور اس میں کچھ تبدیلیاں لانا چاہتے ہو تو لے آؤ۔ اچانک گورنمنٹ کی طرح نہیں ہے کہ رعایا سے پوچھا نہیں، جنتا سے نہیں پوچھا، یہ کوئی بی جے پی کی پارٹی تو نہیں ہے کہ جیسے چاہا ہٹلر بن کے، ٹوٹلیرین بن کے، اتھارٹین بن کے جو چاہا فیصلہ کر لیا، نہیں۔ آپ کو کہا گیا کہ اگر کوئی بخشش مانگنے والا ہے گناہوں کی تو سارے گناہوں کی بخشش مانگ لے، اسے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اتنے گناہ کیے ہوں جو زمین و آسمان کو بھر دیں، فرق نہیں پڑتا، صرف اس کی بارگاہ میں آؤ اور توبہ کر لو اور نیا سال فریش شروع کر لو۔ فرماتا ہے کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا، تو آواز آتی ہے جیسے میں کہوں غریب ہو، میری بات کو سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ اگلے سال تمہیں روزی زیادہ ملے، تمہاری غربت ختم ہو جائے اور تم امیری کی طرف قدم رکھو، تو میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہیں امیر کر دوں گا، اور اگلے بجٹ میں تم امیر ہو۔ پھر بات ہوتی ہے کوئی مصیبت میں، مصیبت زدہ، اور اس کی مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے، تو وہ مجھ سے طلب کرے، مجھ سے فریاد کرے، مصیبتوں کو دور کرنے والا میں ہوں۔ اور ان میں تینوں چیزوں میں ساری چیزیں آ گئی، کچھ نہیں بچا، یا تو کوئی مصیبت میں ہوگا، یا کوئی غریب ہوگا، یا گناہگار ہوگا، سب کے حل دے دیے، اور جب تینوں موقع دے دیے اس کے بعد پھر اگلے سال کی چیزیں طے کی جائیں گی۔ تو جشن نبی ہے۔